لا رہے ہیں ویسے عدم اعتماد کی یہ تحریک جو گورنمنٹ کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ اگر آپ عدم اعتماد کی تحریک لے آتے ہیں تو پھر تو obviously اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکے گی. تو اگر ایسا کوئی پلان کر رہی ہے اس وقت مرکزی حکومت تو پھر کب تک کریں گے اس پہ امپلیمنٹ؟ دیکھیں جی، یہ جو عدم اعتماد کے حوالے سے بات ہوئی ہے یہ بھی آپشن ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم جو اپوزیشن میں خیبر پختونخوا میں تو اس حوالے سے ہمارے آپس میں بھی مشورے ہو رہے ہیں. آج بھی میٹنگ ہوئی تھی اور کل پرسوں ہوگی. اس سے پہلے کہ ہم مطلب ہے عدم اعتماد کی جو تحریک لائیں، ہم انشاءاللہ اس کے لیے سب سے رابطے میں بھی ہیں. اور بے شک خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، لیکن وہاں ان کے ممبر خود نہ لائیں. جس طریقے سے جو خاص طور پر مرجر ایریا ہے، جو فاٹا سے ممبر آئے ہیں وہ بھی بڑے ناراض، بہت سارے اور پی ٹی آئی کے ممبر ناراض ہیں. اور یہ کئی دفعہ یعنی انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ یہ ہماری تو یہاں کوئی وقت ہی نہیں ہے، نہ ہماری کوئی حیثیت ہے. تو یہ جو حکومت چل رہی ہے تو یہ صرف مفروضوں پر چل رہی ہے، جو اعلان کرتے ہیں اس پر عمل بھی نہیں ہوتا. اور حقیقت بھی یہ ہے، دیکھیں جس طرح اب اس کو جو بھی کہیں، لیکن یہ جتنے بھی خان صاحب نے اعلان کیا ہے مایوسی کا ایک اظہار تھا. مایوس ہو کر انہوں نے آخری یہ آپ جو اعلان کیا ہے کہ ہم نکل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا اس نظام سے نکلتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی، نظام تو پارلیمانی نظام ہے، جمہوری نظام ہے، اس نظام سے وہ نکلتے ہیں تو پھر الیکشن کی کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ جب وہ حکومت سے علیحدہ ہوتے ہیں یا اپوزیشن میں یا الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں، نظام تو وہی ہوگا. اور یہ جس طریقے سے کہ ابھی پنجاب کی حکومت کی اکثریت ہے، جس طرح وہ 10 ممبر پر مشتمل حکومت بنی ہے، تو یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ دوسری طرف سے بھی اسی طریقہ سے حکومت بن سکتی ہے. اور اس کے لیے یعنی کام ہو بھی رہا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ جو اپوزیشن ہے وہ آپشن جو استعمال کر رہی ہے وہ جلدی سامنے آ جائیں گے. 49 ممبرز کے ساتھ آپ اب جو 96 کی تعداد ہے آپ ان کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، تو وہ جو امیر عباس صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ کوئی دوسرا طریقہ تو اختیار کیا جا سکتا ہے وہ 10-10 20-20 کروڑ والا، لیکن پارٹی پوزیشن تو یہاں پر بڑی وہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا لیکن نا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم اس طریقے کے ہم ہی نہیں اچھا چلیں پارٹی پوزیشن دیکھ لیتے ہیں، بالکل پارٹی پوزیشن دیکھ لیتے ہیں پلیز ذرا یہاں پہ ڈسپلے کریں تو ہم مہمانوں کو بھی دکھاتے ہیں اور ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں کہ پارٹی پوزیشن اس وقت کیا ہے. تو ان کا اسمبلی کی پہلی میں صورتحال دکھا رہی ہوں. جو حکومتی اتحاد ہے وہ ہے 96 کا، اور اپوزیشن اتحاد ان کی تعداد 49 ہے. تو اور عدم اعتماد اگر آتی ہے یہاں پر تو پھر اس کی کامیابی کے لیے 73 ووٹس درکار ہوں گے یہاں پر. تو یہ ایک بڑا لمبا گیپ ہے جس کو فل کرنا ہوگا. کس طرح سے 73 لوگ توڑنے پڑیں گے. ہاں جی 49 تو وہاں پر ہے نا، تو اس میں مزید ایڈ آن کرنے کے لیے. اور پنجاب اسمبلی میں جو حکومتی اتحاد ہے وہ 190 کا ہے، اپوزیشن کا اتحاد 180 کا ہے. تو یہاں پر 6 لوگ مزید، کیونکہ 186 عدم اعتماد اگر آ جاتا ہے تو اس کی کامیابی کے لیے 186 کا نمبر درکار ہے. تو چلیں یہاں پر تو پھر بھی سچویشن جو ہے وہ ایزی ہے پنجاب میں، لیکن کے پی کے میں تو بڑی ٹف سچویشن ہے. اور اگر یہ جو بات کر رہے تھے پہلے میں اوریہ صاحب سے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جواب لے لوں. سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کے پی کے میں، اور شاید ان کے لیے عدم اعتماد کا آسانی ہو جائے گی ان کے لیے. پھر پلس یہ کہ خان صاحب نے ایسا موقع دیا کیوں سر کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آ جائیں؟ پہلے فیصلہ کر لیتے، عمل کر لیتے اس کے اوپر، پھر اس کے بعد وہ اناؤنس ہو جاتا. تو یہ تو باقاعدہ موقع دیا گیا ہے نا کہ اس کے توڑ کے لیے کاؤنٹر نیریٹو لے کر آئے گورنمنٹ، عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے. دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عدم اعتماد کی تحریک کے اندر کسی پارٹی کے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے حمزہ شہباز کی گورنمنٹ کیوں گئی تھی؟ ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوں گے، عدم اعتماد کہاں سے آئے گا؟ تو اب 17 سیٹیں جو دوبارہ الیکشن ہوئے تھے جس پہ حمزہ شہباز کی گورنمنٹ گئی تھی، اسی بنیاد پہ تو گئی تھی. تو عدم اعتماد تو اس وقت خواب و خیال کی باتیں ہیں نا، یہاں بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں. جی عمران خان تو بعد میں کرے یا نہ کرے، آپ مجھے عدم اعتماد گن دیں کہ آپ جو 6 ووٹ توڑیں گے یا 7 ووٹ توڑیں گے یا 15 ووٹ توڑیں گے وہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے.
تو یہ آپ مجھے بتا دیجئے کیسے، آپ مجھے بتا دیجئے کس قانون کے تحت وہ سپریم کورٹ کا وہ والا فیصلہ، وہ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر پنجاب کی میں بات کرتی ہوں اور یہاں پر 186 آپ کو درکار ہے ووٹ، اور یہاں پر اگر 5 لوگ بھی، سر 5 لوگ بھی اگر غیر حاضر ہو جاتے ہیں تو تب بھی تو پھر عدم اعتماد کی تحریک دوسری طرف سے کامیابی تو نہیں ہو سکے گی نا سر؟ نہیں، غیر حاضر عدم اعتماد میں غیر حاضر نہیں ہوتا، آپ کو میجورٹی ثابت کرنی پڑتی ہے۔ عدم اعتماد میں آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے، حاضری غیر حاضری کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے ووٹ پورے ہیں، تو جب ووٹ دیں گے تو پورے کریں گے نا، جب وہ ووٹ دیں گے تو کاؤنٹ نہیں ہوں گے، تو پورے کدھر سے ہوں گے؟ اگر ٹیکنیکل چیزیں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کو، اور 186 نمبر کیا پھر پورے نہیں کرنے پڑیں گے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کے لیے سر؟ اگر گورنر کہتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ، نہیں وہ اگر گورنر کہے گا پھر 186 پورے کرنے پڑیں گے، وہ گورنر کہے گا پھر 186 پورے کرنے پڑیں گے، اور سٹنگ چیف منسٹر کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے 186 پورے کرنا، سٹنگ جب چیف منسٹر ہو۔ میں آپ کو ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ عدم اعتماد اگر آتی بھی ہے تو ایک دن کے اندر اسپیکر دونوں ان کے اپنے ہیں، 1 یا 2 دن کے اندر ٹیبل کر کے ختم کر دیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں لیگلی آپ دیکھیں، کوئی بھی لیگلی جو آپ بات ان کی صحیح ہے امیر عباس کی، کہ راستہ اب کوئی نہیں چھوڑا گیا، کوئی راستہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ عمران خان کا انتظار کرے کب ڈیزالو کرتا ہے، اور اگر اس نے ڈیزالو کرنے دی آپ نے تو سمجھو 5 سال کے لیے کے پی کے میں اور پنجاب میں ان کی آگے جی حکومت، پھر آپ کرا لیں الیکشن، آپ یہاں تو انٹرم گورنمنٹ نہیں بنے گی، یہاں تو ان کی حکومتیں ہوں گی۔